وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ دعا بعد نماز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص دل میں یہ خیال کرے کہ یہ بدعت ہے کہ نماز کے پیچھے دعا نہیں مانگتے بلکہ نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، یہ بدعت نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعیہ عربی میں سکھائی تھیں، جو ان لوگوں کی اپنی مادری زبان تھی، اسی لیے ان کی ترقیات جلدی ہوئیں، لیکن جب دوسرے ممالک میں اسلام پھیلا تو وہ ترقی نہ رہی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ اعمال رسم و عادت کے طور پر رہ گئے، ان کے نیچے جو حقیقت اور مغز تھا وہ نکل گیا۔ اب دیکھ لو، مثلاً ایک افغان نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ عصر نماز سے بالکل بے خبر ہے۔ یاد رکھو، رسم اور چیز ہے اور صلاۃ اور چیز۔ صلاۃ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی قریب ذریعہ نہیں۔ یہ قرب کی کنجی ہے، اسی سے کشوف ہوتے ہیں، اسی سے الہامات اور مکالمات ہوتے ہیں۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر ادا نہیں کرتا تو وہ رسم اور عادت کا پابند ہے اور اس سے پیار کرتا ہے جیسے ہندو گنگا سے پیار کرتے ہیں۔ ہم دعاؤں سے انکار نہیں کرتے، بلکہ ہمارا تو سب سے بڑھ کر دعاؤں کی قبولیت پر ایمان ہے، جبکہ خدا تعالیٰ نے ادعونی استجب لکم فرمایا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نماز کے بعد دعا کرنا فرض نہیں ٹھہرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی التزامی طور پر مسنون نہیں ہے۔ آپ سے التزام ثابت نہیں ہے۔ اگر التزام ہوتا اور پھر کوئی ترک کرتا تو یہ معصیت ہوتی۔ تقاضۂ وقت پر آپ نے خارج نماز میں بھی دعا کر لی، اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ہی وقت دعاؤں میں گزرتا تھا، لیکن نماز خاص خزینہ دعا کا ہے جو مومن کو دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کا فرض ہے کہ جب تک اس کو درست نہ کرے اور طرف توجہ نہ کرے، کیونکہ جب نفل سے فرض جاتا رہے تو فرض کو مقدم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ذوق اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھر خارج نماز میں بے شک دعائیں کرے، ہم منع نہیں کرتے۔ ہم تقدیم نماز کی چاہتے ہیں اور یہی ہماری غرض ہے، مگر لوگ آج کل نماز کی قدر نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے بہت بودھ ہو گیا ہے۔ مومن کے لیے نماز معراج ہے، اور وہ اس سے ہی اطمینان قلب پاتا ہے، کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اپنی عبودیت کا اقرار، استغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، غرض وہ سب امور جو روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں موجود ہیں۔ ہمارے دل میں اس کے متعلق بہت سی باتیں ہیں جن کو الفاظ پورے طور پر ادا نہیں کر سکتے، بعض سمجھ لیتے ہیں اور بعض رہ جاتے ہیں، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تھکتے نہیں، کہتے جاتے ہیں۔ جو سعید ہوتے ہیں اور جن کو فراست دی گئی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ عربی کی بجائے اپنی زبان میں نماز پڑھنا درست نہیں۔ سائل، ایک شخص نے رسالہ لکھا تھا کہ ساری نماز اپنی ہی زبان میں پڑھنی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، وہ اور طریق ہوگا جس سے ہم متفق نہیں۔ قرآن شریف بابرکت کتاب ہے اور رب جلیل کا کلام ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے تو ان لوگوں کے لیے دعاؤں کے واسطے کہا ہے جو امی ہیں اور پورے طور پر اپنے مقاصد عرض نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ اپنی زبان میں دعا کر لیں۔
ان لوگوں کی حالت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ فتح محمد ایک شخص تھا، اس کی چچی بہت بڈھی ہو گئی تھی۔ اس نے کلمہ کے معنی پوچھے تو اس کو کیا معلوم تھا کہ کیا ہیں؟ اس نے بتائے تو اس عورت نے پوچھا کہ محمد مرد تھا یا عورت تھی؟ جب اس کو بتایا گیا کہ وہ مرد تھا تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی کہ پھر کیا میں اتنی عمر تک بیگانے مرد ہی کا نام لیتی رہی؟ یہ حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب فاضل امروہی نے جب حضرت حجت اللہ علیہ السلام تقریر ختم کر چکے تو مستفسر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صاحب سفر السعادہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی حدیث ثابت نہیں۔ اس پر پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سلسلہ کلام یوں شروع کیا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ حدیث کی بڑی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ جب تک قرآن شریف سے متعارض نہ ہو تو مستحسن یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جاوے، مگر نماز کے بعد دعا کے متعلق حدیث سے التزام ثابت نہیں۔ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاوے جو قرآن شریف کے مخالف نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔